بسم اللہ الرحمن الرحیم. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. محترم حضرات، آج رجب المرجب کی 28 تاریخ ہے. اس 27ویں شب میں تمام اہل ایمان جانتے ہیں کہ اللہ پاک نے اپنے حبیب کو اپنی بہترین صورت شایان شان کے مطابق زیارت کرائی. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں کہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا جانا بھی بے مثال ہے. فرماتے ہیں کہ اس سے بڑی بات یہ ہے کہ مصطفیٰ کا آنا کمال ہے. اللہ پاک نے قرآن عظیم کے 27ویں پارے میں سورہ نجم میں ارشاد فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، قسم ہے اس ستارے کی جسے محمد کہا جاتا ہے. سبحان الذی اسریٰ پہ تو آپ نے بڑی گفتگو سنی ہوگی. سبحان الذی اسریٰ کے اندر مصطفیٰ کریم کے جانے کا ذکر ہے اور سورہ نجم میں مصطفیٰ کے آنے کا ذکر ہے. تو رب نے ارشاد فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی، اس ستارے کی جسے محمد کہتے ہیں. یہاں پر کوئی اعتراض کر سکتا ہے، یہ اعتراض کر سکتا ہے کہ یہاں ستارے سے مراد محمد عربی کی ذات کیسے ہو سکتی ہے. امام بغوی نے تفسیر بغوی کے اندر جب سورہ مبارک کی تفسیر بیان فرمائی، آپ نے ارشاد فرمایا کہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا کہ اس نجم سے مراد کون سا ستارہ ہے. نجم کا معنی آتا ہے ستارہ. تو حضرت امام جعفر صادق جن کے نام سے ہم اور آپ کوڈوں کی فاتحہ دلایا کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ اس ستارے سے مراد محمد عربی کی ذات ہے. فرمایا کہ ستارے تو تمام انبیاء کرام ہیں، لیکن جیسا ستارہ رب نے میرے نانا کو بنایا ایسا ستارہ کوئی نبی نہیں. یہ وہ ستارہ ہے کہ جس کی روشنی حضرت آدم سے لے کر کے حضرت عیسیٰ تک تمام انبیاء کو اللہ نے عطا فرمائی. تو امام جعفر صادق کہتے ہیں کہ نجم کا معنی وہ ستارہ آتا ہے کہ جو اپنی روشنی تمام امت کو عطا فرماتا ہے. رب نے ارشاد فرمایا کہ قسم ہے اس ستارے کی جسے محمد کہتے ہیں. جب وہ واپس آیا معراج سے، جب وہ واپس آیا، اس کی قسم رب نے قرآن عظیم کے اندر کھائی. پھر آگے ارشاد فرمایا ما ضل صاحبکم وما غوا. جب وہ تشریف لے گئے معراج کی رات تو رب نے ارشاد فرمایا نہ ہی انہوں نے کسی سے پوچھا اور نہ ہی راستہ بھٹکے. راستہ پوچھا بھی نہیں اور بھٹکے بھی نہیں. آج انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، اگر میپ بھی لگا لیا جائے موبائل میں تو کبھی کبھی میپ سے بھی راستہ انسان بھٹک جاتا ہے. لیکن قربان جائیے مصطفیٰ کریم کی ذات پر کہ مصطفیٰ کریم کسی میپ کے ذریعے سے نہیں اور کسی رہبر کے ساتھ نہیں، بلکہ سدرۃ المنتہا پر تو جبریل امین نے بھی ساتھ چھوڑ دیا اور کہہ دیا کہ لو دنیت الملۃ لاحترقت. کہا کہ محمد عربی اگر میں بال کے برابر بھی آگے بڑھ گیا تو جل کر کے راکھ ہو جاؤں گا. مفسرین نے یہاں پر بیان کیا کہ جبریل تو اپنے جل جانے کی ڈر کی وجہ سے سدرہ کے آگے نہ جا سکے، لیکن مفسرین کہتے ہیں کہ اگر چلے جاتے تو کچھ بھی نہ ہوتا. کیوں؟ اس لیے کہ ساتھی کوئی اور نہیں، امام الانبیاء تھا. تو اگر بڑے انسان کے ساتھ اگر مجرم بنا کر کے کورٹ میں پیش کیا جائے تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بڑے انسان کا چہرہ دیکھ کر کے فیصلہ بدل دیا جاتا ہے.
لیکن میرے مصطفیٰ سے بڑا اس کائنات کے اندر کون ہے؟ مصطفیٰ سے بڑا اس کائنات کے اندر کوئی نہیں۔ مفسرین کہتے ہیں کہ جبریل اگر جاتے تو ان کی لگ جاتی اور کوئی خرابی نہیں آتی اور ذرہ برابر بھی آنچ نہیں آتی، تو سدرہ کے آگے میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم تنے تنہا گئے، ساتھی نہیں۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ جب 7ویں آسمان پر پہنچے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، سدرہ سے پہلے ہے یہ 7واں آسمان، کہتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی۔ اللہ نے انبیاء کرام کو اس وقت راستے میں بٹھا رکھا تھا کہ جس کا جی چاہتا ہے کہ مجھے دیکھے وہ میرے حبیب کو دیکھ لے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا ربی ارینی، اے رب میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ مولا نے کہا کہ لن ترانی، مجھے کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ تو یہاں پر اعتراض کرنے والا اعتراض کرتا ہے کہ اللہ نے تو کہا کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ سکتا، تو نبی نے کیسے دیکھ لیا؟ تو ہم کہتے ہیں کہ کوئی میں میرا نبی نہیں، نبی الگ ہے۔ جسے لفظ کوئی کہا جاتا ہے وہ امت محمد میں ہوتا ہے، اور جسے حبیب کہا جاتا ہے وہ رب کا نبی ہوا کرتا ہے۔ تو کوئی میں نبی نہیں ہے۔ رب نے کہا کہ لن ترانی، اے موسیٰ مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ صوفیہ کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 9 مرتبہ کہا اللہ سے کہ اللہ مجھے دکھا، اپنے حبیب کے جلوے دکھا، اپنا جلوہ دکھا، میں تیرا جلوہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ کہا کہ نہیں موسیٰ تم نہیں دیکھ سکتے۔ 9 مرتبہ کہا۔ یہاں پر صوفیاء کرام نے بڑی بہترین بات لکھی، تفسیر اٹھا کر کے دیکھیے، متکلمین کے کلام، محدثین کی حدیثیں، مفسرین کی تفسیر، محققین کی حقانیت اگر آپ اٹھا کر کے دیکھیں گے تو آپ کو بڑا لطف آئے گا۔ اور جملے کی ذرا قدر کر لینا، میں جو جملہ بولنے جا رہا ہوں، کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ نے 9 مرتبہ کہا کہ اے اللہ مجھے اپنا دیدار کرا، لیکن رب کی بارگاہ سے بار بار یہی جواب آیا لن ترانی، اے موسیٰ تمہاری یہ حقیقت نہیں، تمہاری یہ طاقت نہیں کہ تم مجھے دیکھ سکو۔ پھر رب نے کہا کہ اے موسیٰ اگر مجھے دیکھنا ہے تو میرے حبیب کے ذریعے سے میرے حبیب کے چہرے کو دیکھ لینا، اس لیے کہ چہرہ تو مصطفیٰ کا ہوگا اور جلوہ خدا ہوگا اس کے اندر۔ کہتے ہیں کہ 9 مرتبہ دعا کی۔ جب میرے آقا معراج کی رات سے 50 وقت کی نماز کا تحفہ لے کر کے آئے، 9 مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے میرے آقا علیہ السلام 6 آسمان پہ آئے۔ کہا کہ اے موسیٰ، کہا کہ اے حبیب میں جانتا ہوں، میں نے اپنی امت کو دیکھا ہے کہ آپ کی امت اتنے وقت کی نماز نہیں پڑھ سکتی، 50 وقت کی۔ میرے آقا علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے، جب آپ کا مشورہ ہے تو میں واپس جاتا ہوں۔ یہاں پر لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ نبی کو علم غیب نہیں ہے، اس لیے کہ اگر علم غیب ہوتا تو ایک ہی مرتبہ میں جاتے اور 5 وقت کی نماز لے کر کے آ جاتے۔ میں کہتا ہوں کہ یہ بتا کہ موسیٰ علیہ السلام کا علم غیب ثابت ہوا یا نہیں؟ ثابت ہوا یا نہیں؟ اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام نے 1400 سال بعد کی خبر عطا فرمائی، کہا کہ آپ کی امت 50 وقت کی نماز نہیں پڑھ سکتی۔ تو یہ علم غیب اسی کو تو کہتے ہیں جو آنے والے زمانے کی خبر بتا دے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کا علم غیب ثابت ہو گیا اور جو موسیٰ علیہ السلام کا امام ہو مسجد اقصی میں، جس کو امام الانبیاء کہا جاتا ہو، تو کیا اس کو علم غیب نہیں ہوگا؟ یہاں تک چھپ رہنے دو بات، پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ بتاؤ کیا رب کو علم غیب ہے یا نہیں؟ اللہ کو علم غیب ہے یا نہیں؟ ہے یا نہیں؟ بولو بولو، علم غیب ہے نا؟ یا تو کیا اللہ کو پتا نہیں تھا کہ میرا حبیب آئے گا بار بار اور نمازیں کم کرائے گا؟ اللہ تو جانتا ہی ہے، علم غیب ہی نہیں
بلکہ وہ تو عالم الغیب و شہادہ ہے، وہ تو ہر خبر کو جانتا ہے، قیامت تک کی ہر غیب کی خبر جاننے والا میرا رب ہے۔ اس کے باوجود بھی رب نے 50 وقت کی نماز کا تحفہ کیوں دیا؟ مفسرین لکھتے ہیں یہاں پر کہ اس کے اندر حکمت یہ ہے کہ رب یہ چاہتا تھا کہ میرا حبیب بار بار آئے، میں اسے دیکھوں وہ مجھے دیکھے، میرا حبیب بار بار آئے، میں اسے دیکھوں اور وہ مجھے دیکھے۔ کہتے ہیں کہ جب میرے آقا گئے واپس تو رب نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم 5 ٹائم کی نماز کم کرتے ہیں۔ آئے پھر چھٹے آسمان پر، کہا کہ یا رسول اللہ آپ کی امت 45 ٹائم کی بھی نماز نہیں کر سکتی، تو آپ گئے پھر، اور پھر جانے کے بعد پھر رب نے 5 وقت کی نماز کم کی۔ اسی طریقے سے میرے آقا 9 مرتبہ گئے اور موسیٰ علیہ السلام 9 مرتبہ کہتے رہے، کہا کہ اے حبیب، اے امام الانبیاء، آپ کی امت 50 ٹائم کی یا 30 یا 35 یا 25 یا 20 ٹائم کی نماز نہیں پڑھ سکتی۔ تو جب 9ویں بار میرے آقا گئے تو پھر 5 وقت کی نماز رہ گئی۔ جب آقا واپس آئے 5 وقت کی نماز، تو موسیٰ علیہ السلام نے تو پھر بھی کہا کہ 5 بھی نہیں پڑھ سکتی، کہا موسیٰ نے، اور یہ بات بالکل ثابت ہے کہ 5 وقت کی نماز بھی یہ قوم ادا نہیں کر پا رہی ہے۔ جو قوم 50 سے جسے 5 کا تحفہ ملا ہو وہ 5 نہیں پڑھ سکتی، وہ کیا زمانے کے اندر انقلاب پیدا کر سکتی ہے؟ وہ قوم کیا اپنا کوئی لیڈر یا رہنما بنا سکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ جس دن اس قوم نے اپنی مساجد کو آباد کرنا شروع کر دیا، رب کعبہ کی قسم، کوئی بھی غافل، کوئی بھی دشمنان رسول آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے بات کرنے کی جرأت نہیں کر سکتا۔ ہے نور خدا کفر کی حرکت پہ خندسن، ہے نور خدا کفر کی حرکت پہ خندسن، پھوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ موسیٰ نے کہا کہ یہ حبیب، آپ کی امت 5 ٹائم کی بھی نماز نہیں پڑھ سکتی۔ میرے آقا نے کہا کہ اے موسیٰ اب میں نہیں جا سکتا، اس لیے کہ مجھے حیا آتی ہے، حیا آتی ہے، کم سے کم اتنا تو تحفہ رکھ کر رہ لے دوں اور میں اپنی امت کو عطا کر دوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے پھر آپ کی مرضی۔ اب یہ بتاؤ کہ 45 ٹائم کی نماز کم ہوئی اور ہر چکر میں 5 ٹائم کی کم ہو رہی تھی، تو کتنے چکر لگے؟ 9 چکر لگے۔ تو مفسرین کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے 9 مرتبہ دعا کی تھی، مولا تو اپنے چہرے انور کی اپنی شان شان کے مطابق مجھے زیارت کروا دے۔ تو رب نے کہا اے موسیٰ تو مجھے تو نہیں دیکھ سکتا، تو نے 9 مرتبہ دعا کی ہے، اور یہ اصول ہے کہ نبی کی دعا کو رد نہیں کیا جاتا ہے، تو ہم نے تیری دعا کو ہر مرتبہ قبول کر لیا ہے۔ اگر تو مجھے دیکھنا چاہتا ہے تو چہرہ مصطفیٰ کو دیکھ لیا۔ 9 مرتبہ اپنے حبیب کے چہرے کی زیارت کروا کے بتا دیا، کہا کہ اے موسیٰ تم نے میرے حبیب کو دیکھ لیا تو گویا کہ اپنے رب کو دیکھ۔ یہاں پر ایک بات اور بتاؤں، مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث ہے، ترمذی شریف کے اندر بھی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ جب آقا آئے نا واپس تو حضرت عباس سے مروی ہے، میرے آقا کہتے ہیں کہ میرے صحابہ، میں نے اپنے رب کو رأیت ربی فی احسن صورہ، میں نے اپنے رب کو بہترین صورت میں دیکھا ہے، بہترین صورت میں۔ اور کہتے ہیں کہ رب نے اپنا دستے قدرت میری پشت پہ رکھا، تو کہتے ہیں فَعَلِمْتُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، تو زمین و آسمان میں جو بھی کچھ ہے میں نے ساری چیزوں کو جان لیا، زمین و آسمان کے درمیان جو بھی تھا میرے مصطفیٰ کہتے ہیں کہ میں نے سب کچھ جان لیا۔ اب بچا ہی کیا جب میرے آقا نے کہہ دیا، تو میرے آقا کہتے ہیں کہ میں نے اپنے رب کو بہترین صورت میں دیکھا۔ حضرت انس کھڑے ہوئے،
حضرت انس بن مالک یہ وہ صحابی رسول ہے کہ جنہوں نے 10 سال تک نبی کی خدمت کی، لیکن حضرت انس کہتے ہیں کہ میں نے 10 سال خدمت تو کی مصطفیٰ کریم کی، لیکن مجھے ایسا لگا کہ مجھ سے زیادہ میرے آقا نے میری خدمت کی، اور کہتے ہیں کہ 10 سال کے عرصے میں کبھی بھی مصطفیٰ کریم نے مجھے جھڑکا نہیں، جھٹکا نہیں، ناراض نہیں ہوئے۔ آج کے امیر زادوں کو مصطفیٰ کی اس تربیت سے اور مصطفیٰ کی اس آقائی سے درس حاصل کرنا چاہیے کہ چاہے تم کتنے ہی بڑے ہو، لیکن اگر غریب آپ کے ماتحت کام کر رہا ہے تو اس پر شفقت کرنا یہ امت مسلمہ کا کام ہے، یہ امت مسلمہ کا کام ہے۔ امت مسلمہ کسی پر بھی زجر و توبیخ کرنے کی جرأت نہیں کرتی ہے اور نہ ہی اس کی شریعت اجازت دیتی ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ میرے آقا کی بارگاہ میں جب حاتم کی بیٹی آئی تھی نا، کلمہ نہیں پڑھا تھا، تو اس کا چہرہ خالی تھا دوپٹے سے، میرے آقا نے اپنی چادر اطہر کو اتارا اور حاتم کی بیٹی کے سر پر ڈال دیا۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ تو غیر مسلم ہے، یہ تو ایمان نہیں لائی ہے، آپ اس قدر کیوں شفقت کر رہے ہیں؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ سنو، بیٹی سب برابر ہوتی ہے، چاہے اپنی ہو یا غیر کی ہو، بیٹی کی عزت کرنا یہ اسلام کا درس ہے۔ غیر کی بیٹی کے سر بھی ڈھکنا یہ مسلمان یہ کام کرتے ہیں، اور یہ مسلمان ہی رسپیکٹ اور عزت عطا کر سکتے ہیں۔ قوم مسلم کے علاوہ کوئی بھی کسی بیٹی کو اتنی عزت نہیں عطا کر سکتا ہے۔ اب کہتے ہیں حضرت انس کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ اکیلے اکیلے دیکھ کے آ گئے رب کو، ہمیں بھی دیکھنا ہے۔ کہا کہ یا رسول اللہ دیکھنا تو ہمیں بھی ہے، آپ اکیلے ہی دیکھ کے آ گئے، دل تو ہمارا بھی چاہتا ہے کہ رب کو دیکھے۔ کہتے ہیں ویسے تو ہم نے مان لیا ہے کہ ایک دیکھنے والے کا کہا مان لیا ہے، بن دیکھے خدا ہم نے اسے مان لیا ہے۔ حضرت انس نے وہ سوال کیا کہ جو حضرت موسیٰ سے ان کی قوم نے کیا تھا۔ حضرت موسیٰ سے کہا تھا وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ۔ حضرت موسیٰ سے کہا تھا کہ اے موسیٰ جب تک ہم رب کو دیکھیں گے نہیں تب تک ایمان نہیں لائیں گے، تیرے رب کو دیکھیں گے نہیں، ظاہری طور پر ہم تم پر ایمان نہیں لا سکتے۔ اب موسیٰ کیسے دکھاتے، انہوں نے تو خود ہی نہیں دیکھا تھا۔ اب وہی سوال حضرت انس نے مصطفیٰ کریم سے کیا، کہا کہ یا رسول اللہ آپ اکیلے اکیلے دیکھ کے آگے، دل تو ہمارا بھی چاہتا ہے کہ ہم بھی دیکھیں۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ سنو، من رآنی فقد رأی الحق، جس نے مجھے دیکھ لیا اس نے رب کو دیکھ لیا۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا جس نے مجھے دیکھ لیا اس نے رب کو دیکھ لیا۔ پھر رب نے قرآن عظیم کے اندر آیت نازل فرمائی، اٹھائیے دوسرا پارہ، اللہ کہتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اللہ کہتا ہے حبیب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ رب کہاں ہے، رب کو دیکھیں گے ہم، رب کیسا ہے، رب کی صورت جسم کیا کیسی ہے، معاذ اللہ۔ اے حبیب آپ کہہ دیجئے فَإِنِّي قریب، وہ تو میرے جلووں میں بسا ہوا ہے۔ آپ کہہ دو، یہ مصطفیٰ نے نہیں کہا کہ مجھے دیکھ لیے تو رب کو دیکھ لیا، بلکہ رب نے کہا کہ جو رب کو دیکھنا چاہتا ہے وہ میرے حبیب کو دیکھ لے۔ اسی لیے جب بریلی کا امام قلم اٹھاتا ہے تو کہتا ہے اے قلم لکھ، قلم کہتا ہے کہ امام اے امام احمد رضا بتا کیا لکھوں، تو میرا امام کہتا ہے کہ لکھ دے کہ بخدا خدا کا یہی حجر نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو وہاں نہیں تو یہاں نہیں، جو وہاں نہیں تو یہاں نہیں۔ میرے امام نے کہا کہ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو وہاں نہیں تو یہاں نہیں، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ تو حضرت انس کو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ تشفی عطا فرمایا۔ اب دیکھیے
सातवें आसमान पर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। हजरत इब्राहीम ने कहा, या रसूल अल्लाह, जब आप वापस जा रहे हैं तो मेरे दो पैगाम लेकर के जाइए। कहा क्या? कहा कि एक तो ये पैगाम लेकर के जाइए, आप अपने उम्मतियों से कहना। हजरत इब्राहीम की बात कर रहा हूं मैं, सातवें आसमान पे है ये। आप देखो तो मेरे आका कहते हैं कि जब मैं मक्का से निकला मस्जिद अक्सा की तरफ तो मैंने मूसा को कब्र में नमाज पढ़ते देखा। कहते हैं कि जब मस्जिद अक्सा पहुंचा तो वहां मूसा को देखा। कहते हैं जब छठे आसमान पे आया तो वहां मूसा को देखा। अब बताओ मूसा है कहां? और कहते हैं कि मस्जिद अक्सा में मैंने नमाज पढ़ाई, मूसा अलैहिस्सलाम खड़े थे, जिब्रील ने अज़ान पढ़ी, तकबीर कही। मैं सोच रहा था कि नमाज आदम पढ़ाएंगे या इब्राहीम पढ़ाएंगे या मूसा पढ़ाएंगे, लेकिन जिब्रील ने कहा कि या रसूलल्लाह, नमाज पढ़ाना तो आपका हक है और सबकी तमन्ना ही यही है कि आप इमामत करें और ये मुक्तदी बने। सबने कहा, मेरे मुस्तफा ने कहा कि इतने बड़े बड़ों के सामने मैं कहा नमाज पढ़ाऊं? कहा कि नहीं, जिब्रील ने कहा कि या रसूल अल्लाह, रब भी यही चाहता है कि आप नमाज पढ़ाएं और मैं भी यही चाहता हूं कि आप नमाज पढ़ाएं और तमाम अंबिया भी यही चाहते हैं कि आप नमाज पढ़ाएं। सबने फिर तकरीर की। गुफ्तगू वो लंबी है लेकिन मैं इजमाली तौर पे बता रहा हूं। अब सातवें आसमान पर हजरत इब्राहीम से मुलाकात हुई। कहा कि मेरे दो पैगाम। कहा क्या? कहा कि आप अपनी उम्मत से कहना कि जन्नत में दरख्त लगाते रहें। कहा कि जन्नत में दरख्त? कहा कि हाँ। कहा मतलब? कहा कि वो जन्नत में दरख्त लगाते रहे। कहा कैसे? कहा कि उनसे कह देना कि अगर एक मर्तबा सुभान अल्लाह बोलेंगे तो जन्नत में एक दरख्त लगेगा उनके नाम। हजरत इब्राहीम ने कहा एक मर्तबा सुभान अल्लाह बोलेंगे तो जन्नत में दरख्त लगेगा। अब मुझे ये बताओ कि चाहे किसी मौके पे बोलना या ना बोलना सुभान अल्लाह, लेकिन मेराज के मौके पर जरूर बोलना, इसलिए कि मेराज के मौके पर किसी और ने नहीं बल्कि रब ने अपने हबीब के लिए बोला था, सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम। बाप तो बेटे की शादी में बोलता है ना कि सुभान अल्लाह मेरा बेटा। दादा अपने पोते की शादी पे बोलता है सुभान अल्लाह मेरा पोता। लेकिन रब ने कहा कि हबीब तेरा ना बाप है ना माँ है, कोई बोले ना बोले रब बोल रहा है सुभान अल्लाह, रब बोल रहा है सुभान अल्लाह। फिर मेरे आका ने इरशाद फरमाया, इब्राहीम बताओ दूसरा पैगाम क्या है? कहा कि दूसरी बात यह है कि आप जब जाएं दुनिया की सरजमीन पर तो आप अपनी उम्मत को मेरा सलाम पेश कर देना। कहा कि सलाम पेश, अगर किसी ने जवाब ना दिया हो तो बोल दे वालेकुम या खलील अल्लाह। कहा कि आप मेरा सलाम पेश कर देना। अब मुझे यह बताओ, अगर नबी सलाम पेश करे और भेजे आका की उम्मत के लिए तो जायज, और उम्मत सलाम भेजे तो हराम कैसे? अरे बोलो बोलो। नबी ने सलाम भेजा, जिसको खलीलुल्लाह कहा जाता है, उन्होंने आका की उम्मत के लिए सलाम भेजा। कहां से? सातवें आसमान से। तो जब नबी ने सलाम भेजा तो यह जायज, और उम्मत सलाम भेजे तो हराम कैसे? जब हजरत इब्राहीम ने सातवें आसमान से जमीन के लिए सलाम भेजा तो पहुंच सकता है। अगर हम दिल्ली की सरजमीन पर बैठ करके यहां से मुस्तफा की जात पर अगर सलाम भेजे तो क्या मदीना नहीं पहुंच सकता है? इसीलिए हम कहते हैं कि दरूद पढ़ने से सवाब मिलता है और सलाम पढ़ने से जवाब मिलता है। तू सो जा या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते। अब देखिए आखिरी बात में खत्म कर दूं। अब मेरे आका कहते हैं, बातें तो बहुत निकात की है इसके अंदर, लेकिन मैं आखिरी बात पेश कर दूं। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहते हैं कि सातवें आसमान के ऊपर जब मैं पहुंचा तो जहां पर इस वक्त खाना काबा है ना, उसके ठीक सीधे अगर जाएंगे तो सातवें आसमान पर बैतुल मामूर है, जो फरिश्तों का काबा है, फरिश्तों का काबा। कहते हैं मैं बैतुल मामूर पे पहुंचा, फरिश्तों ने कहा कि मौला तेरे हबीब का सदका सभी को मिला है, सभी अंबिया ने नमाज पढ़ी, हमें भी कुछ अता कर दे। फरिश्तों से कहा मेरे रब ने क्या चाहते हो? कहा कि हम भी चाहते हैं कि 2 रकात तेरे हबीब की इब्तिदा में नमाज पढ़े। फरिश्ते नूर होकर के
یہ کرتے ہیں کہ مولا ہم چاہتے ہیں کہ تیرے حبیب کی ابتدا میں 2 رکعت نماز پڑھے. اب بتاؤ فرشتے نوری ہے یا خاکی؟ اب بتاؤ نوریوں کی امامت کوئی خاکی کرے گا یا نوری کرے گا؟ اور ایک بات اور، میرے آقا تو نماز لینے جا رہے تھے، ابھی تو فرض ہی نہیں، لیکن فرض ہونے سے پہلے پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں. کہتے حتیم میں 2 رکعت پڑھی، مسجد اقصی میں 2 رکعت پڑھی، بیت المعمور میں پڑھی، ابھی فرض نہیں ہے، نماز پڑھتے جا رہے ہیں. اب تو فرض ہو گئی، تب بھی غلام رسول نہیں پڑھتا. کیسی غلامی کا ثبوت ہے؟ میرے آقا کہتے ہیں آگے بڑھو، کہتے ہیں کہ جب میں جنت پہنچا تو جنت کا جب میں نے نظارہ کیا نا، اللہ نے کہا من آیاتنا، ہم نشانیاں دکھائیں گے اپنے حبیب کو. کہتے ہیں کہ جب میں جنت پہنچا تو ایک حور نے کہا کہ یا رسول اللہ کچھ ہمیں بھی صدقہ دے کر کے جاؤ، کچھ ہمیں بھی عطا کرو. میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ جبریل کہہ دو میں نے اسے اپنا بلال دے دیا. جنت کی حور کو وہ بلال جس کے تعلق سے شاعر کہتا ہے کہ زخم کھا کے جی خونے جگر کے گھونٹ پی آہلا کر لبوں کو سی، یہ عشق ہے دل لگی نہیں تر دامنی پہ شک ہماری نہ جائیے، ہم دامن نچوڑ دے تو فرشتے وضو کرے. یہ بلال کی شان ہے. میرے آقا نے کہا کہ ہم نے تجھے بلال دیا. اور نے کہا کہ یا رسول اللہ بلال ابو بکر دے دیتے، عمر دے دیتے، عثمان دے دیتے، علی دے دیتے. بلال تو صورت کے حساب سے تھوڑا ان سے 19 نظر آتا ہے، میں نے آپ سے صدقہ مانگا ہے. میرے آقا نے ارشاد فرمایا حور سن، ابھی تو تجھے میں نے دیا ہے، ابھی بلال سے تو پوچھا ہی نہیں ہے کہ وہ تجھے پسند کرتا بھی ہے یا نہیں. ابھی بلال سے تو پوچھا نہیں کہ تجھے وہ پسند کرتا بھی ہے یا نہیں. یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مختصر سا معراج کا سفر ہے. اگر اس کو بیان کیا جائے تو گھنٹوں نکل جائیں گے. بس اتنے میں ختم کرتا ہوں کہ نہ طاعت پر، نہ تقویٰ پر، نہ زہد و اتقاء پر ہے. ہمارا ناز جو کچھ ہے وہ محمد مصطفیٰ پر ہے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم.